بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج ان لوگوں کے حوالے سے بات کروں گا خدا نخواستہ جن کی بازو کٹ جاتی ہے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے. ہمارے یہاں اکثر جو وجوہات ہوتی ہیں ان کے اندر، جو ہمارے دیہی علاقے ہیں ان کے اندر چارہ کاٹنے والی مشین ہوتی ہے، جس کے اندر آپ چارہ ڈال رہے ہوتے ہو اور مشین چلا رہے ہوتے ہو تو ہاتھ تھوڑا سا بھی آگے چلے جائے تو کٹ جاتا ہے. یہ بہت کامن وجہ ہے دیہی علاقوں میں. اسی طرح بعض اوقات الیکٹرک شاک لگنے سے اگر جل جائے ہاتھ یا اس میں کرنٹ لگ جائے اور وہ گینگرین ہو جائے تو کاٹنا پڑ جاتا ہے. پھر میں نے دیکھا ہے کہ ایکسیڈنٹس کے اندر بعض اوقات آپ نے جو ہاتھ ہے وہ باہر نکالا ہوا ہوتا ہے شیشے سے، کھڑکی سے، اور ساتھ سے ایک دم کوئی گاڑی گزری اور وہ ٹکرائی تو آپ کا ہاتھ کٹ گیا وغیرہ وغیرہ. تو ایسی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. گن شاٹ ہو سکتا ہے، شارپ انجریز ہو سکتی ہیں. تو اگر یہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خاصہ، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں دو اسپیکٹ اس کے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک اسپیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اعضاء کام نہیں کر رہا، وہ عضو کام نہیں کر رہا تو ظاہر ہے ڈیفیشنسی آ گئی. اور دوسرا وہ دیکھنے میں برا لگتا ہے. ایک آدمی کا اگر ہاتھ نہیں ہوگا تو اس کا جب دیکھیں گے تو اس کا امیج خراب ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ پھر اس امیج کے نام سے اس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اب آرٹیفیشل لمز جو ہیں وہ پوری دنیا میں بنائی جاتی ہیں. ہم میو ہاسپٹل میں میں بلکہ جب وہاں پہ تھا، آئی واز ہیڈنگ دا ڈپارٹمنٹ، تو ہم نے اس پہ بہت سارا کام کیا. بہت جو ماڈولر، بہت ہی آپ کو ایڈوانس قسم کی ٹانگیں اور بازو بنائے، بٹ دے آر ویری ایکسپینسو. تو میں آپ کو ایک لوکل میڈ کم خرچ والی بازو بتانا چاہ رہا ہوں. مکینیکلی وہ تھوڑا سا کام بھی کر سکتی ہے. یہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں تو یہ جو ہے، جو لیفٹ ہینڈ یعنی لیفٹ بازو جس کی یہاں سے کٹی ہے، یہ اس کے لیے یہ موضوع ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دستانہ اوپر پڑا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اس کا کلر ہم پھر میچ کرتے ہیں اس آدمی یا عورت کی سکن کے ساتھ. مختلف شیڈز اس میں ملتے ہیں تاکہ دیکھنے میں یہ ہاتھ ایسا لگے جیسے ہی نیچرل ہے. اس سے بہت اچھی کوالٹی کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں جن میں ناڑیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں بیچ میں. اچھا، پھر ہم اس کو ایک اس سائڈ سے یوں لا کے، یہ تو چھوٹی ہے، لا کے یہاں پہ باندھ دیتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بندھا ہوتا ہے تو اس کو جب ہم یوں کرتے ہیں تو یہ کھل جاتا ہے. اب جیسے کوئی چیز اٹھانی ہے، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، جیسے ہم نے یہ اٹھانا ہے تو یہ ہم نے اٹھا لیا، یہ ہم نے نیچے کر دیا. اسی طرح اس سے ٹیلی فون پک کیا جا سکتا ہے. اس سے بہت چھوٹے موٹے کام ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کمی کو تو پورا نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ جو خاص بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر بازو جو ہے اس کی اگر قیمت 10,000 یا 15,000 روپے ہے، تو اگر آپ اس کی جگہ پہ بایونک یا الیکٹرانک ہاتھ لگاتے ہیں جو امپورٹڈ ہاتھ ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ چلی جاتی ہے لاکھوں میں، اور ایوری بڈی کانٹ افورڈ اٹ. تو میری ایز این ایکسپرٹ اوپینین آپ کو یہ رائے ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کٹتا ہے اور وہ ایلبو سے نیچے کٹتا ہے، یعنی اس سے نیچے کٹتا ہے، تو پھر آپ اس قسم کی بازو لگوا سکتے ہیں جو تھوڑا بہت کام بھی کر دے گی. اگر یہ اس سے اوپر کٹتا ہے، اس کو ہم ابو ایلبو کہتے ہیں، اس کو ہم بلو ایلبو کرتے ہیں. تو ابو ایلبو والا جو بازو ہے وہ عام طور پہ کام نہیں کرتا، لیکن کاسمیٹکلی چلے لگا ہوا، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو بازو نہیں ہے تو برا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے، تو وہ لگوا سکتا ہے. اگر آپ امپورٹڈ لگوانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر بڑے لمیٹڈ آپشنز ہوتے ہیں کہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، مثلاً کمپیوٹرز کے کچھ اس کے اندر گو کہ اس سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بٹ دین اگین لک ایٹ دا کاسٹ. لیکن یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ اگر خدا نخواستہ بازو کٹ جاتا ہے تو ہم مشینی بازو لگائیں گے تو وہ سارے کام کرے گا، ایسا نہیں ہوتا. اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اور دوسری اس کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے،
یہ بھی میں ایکسپیرینس بیسڈ ایک ایسا ایکسپرٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں، رائٹ ہینڈ آپ کا ٹھیک ہے اور یہ خدا نخواستہ کٹ جاتا ہے اور یہ آدھا کٹتا ہے، تو یقین جانیے اس کے بغیر اگر آپ شرم محسوس نہ کریں تو یہ زیادہ کارآمد ہوگا. اسے اسٹمپ کہتے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اس سے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بالٹی اٹھانی ہو، کوئی پتیلا اٹھانا ہو، ڈبہ اٹھانا ہو، سارے کام کر لیتے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہ ہاتھوں میں ٹانگوں میں نہیں ہوتی، دیٹس ان دا مائنڈ. پھر جس کو پرابلم ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پیدائشی ہاتھ نہیں ہوتے وہ اپنے پیروں سے لکھ بھی لیتے ہیں، تالے کھول لیتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں، کنگھی کر لیتے ہیں، شیو کر لیتے ہیں. جب سر پہ آن پڑتی ہے تو انسان سیکھ لیتا ہے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو یہ بتانے کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت ہم سے کیا چیز چھن جائے. ہمیں ہر وقت جو اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے اس کی، یہ اللہ کی امانت ہے، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر کوئی چیز ہم سے چھن گئی تو یہ اس کی منطق ہے، اس کو صبر شکر سے قبول کرنا چاہیے اور اس کے مداوع کے لیے جو پریکٹیکلی پاسبل ہے وہ کریں. کئی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اپنی ساری پیسے لٹا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ہاتھ بیکار چلا جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کاسمیٹکلی اس قسم کا ہاتھ بنوا لیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.